میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات کو بنانے والے ایک اللہ تعالی۔ ایک وقت ایسا گزرا کہ کوئی چیز نہیں تھی، یہ زمین آسمان نہیں تھے، یہ انسان اور یہ سارے جانور نہیں تھے، اور اللہ کا عرش بھی نہیں تھا، اللہ کی کرسی بھی نہیں تھی، اللہ کا لوح محفوظ بھی وہاں نہیں تھا، اللہ نے قلم تقدیر بھی ابھی نہیں بنایا تھا، اللہ نے اپنی جنت بھی نہیں بنائی تھی، اللہ نے اپنی دوزخ کو بھی تیار نہیں کیا تھا، اللہ نے کسی فرشتوں کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب کوئی مخلوق تھی ہی نہیں، اور اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے تحت اللہ نے ہوا کو بنا دیا۔ کہاں سے بنایا، کیسے بنایا، اللہ جانتا ہے، انسان تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے عرش کو بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُ رَبِّكَ عَلَى الْمَاءِ، تیرے رب کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اللہ نے کرسی کو بنایا، کہتے ہیں عرش بہت بڑا، کرسی اس کی نسبت سے چھوٹی ہے اللہ کی، لیکن وسع کرسیہ السماوات والارض، اتنی بڑی ہے وہ کرسی کہ اس ساتوں زمین آسمان کی وسعت سے بھی اس کا اللہ نے جسم زیادہ بڑا بنایا۔ اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، اللہ نے قلم تقدیر کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اس سب کے بنانے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کیونکہ ہمارے رب کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ فاعل مختار ہے، جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل، کوئی اس حیثیت میں نہیں ہے جو اللہ سے پوچھ سکے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ انسانوں سے تو اللہ پوچھیں گے کیوں کیا، لیکن اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بناتے بناتے زمین بنائی، زمین پہ پہاڑ بنائے، زمین پہ درخت اگائے، کراچی کا سمندر بھی اللہ نے بنایا، اور بنا کر اللہ نے یہ انسان سے پہلے اور بہت ساری مخلوقات اس زمین پہ رہتی تھی، آخر میں جنات کو بنایا۔ جنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ انسان کی اس سارے کے اندر بہت معمولی حیثیت ہے، لیکن ایک چیز اللہ نے انسان کو ایسی دی ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی، کہ باقی تمام مخلوقات کو جو اس زمین کے متعلقہ ہیں، زمین آسمان کے درمیان ہیں، ان سب کو تو اللہ نے بتایا ختم کرنے کے لیے، لیکن انسان کو بنایا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ انسان کی ابتدا تو ہے، لیکن انسان کی انتہا نہیں ہے۔ انسان اپنی جگہ بدلتا ہے، کبھی ماں کے پیٹ میں، کبھی زمین آسمان کے پیٹ میں، کبھی قبر کے پیٹ میں، کبھی میدان حشر میں، اور پھر وہاں سے آگے اللہ نے دو جگہ بنائی ہیں۔ اللہ نے اپنی جنت بنائی، اللہ نے اپنی دوزخ بنائی۔ اب جو انسان وہاں سے آگے چلے گا، یا جنت میں جا کر ہمیشہ رہے گا، یا دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے کے مطابق ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جگہ بدلتا رہے گا۔ جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو دوزخ میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ فرمائیں گے، اور بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے۔ جب سب جانوروں سے بدلہ دلوا لیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمام جانوروں کو، کونو ترابا، تم سب کے سب مٹی بن جاؤ۔ سارے جانور ایک دم مٹی بن کر ختم ہو جائیں گے۔ اس دن جن کے لیے اللہ نے دوزخ میں جانے کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی انسان نہ ہوتا اور جانور ہوتا، کوئی گدھا ہوتا، کوئی گھوڑا ہوتا،
کوئی چڑیا ہوتی، کوئی میں اور جانور ہوتا تو میں بھی آج ختم ہو جاتا، مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑتا۔ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا اور اس کا اللہ نے نظام اللہ نے طے فرمایا۔ اب اس میں انسان کو اللہ نے سمیعا بصیرا فرمایا ہے کہ سننے والا بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، دیکھنے والا بھی۔ اللہ بھی سننے والے، دیکھنے والے، سمیع بصیر، جیسے اللہ کی صفات میں آتے ہیں یہ کلمات، ایسے ہی یہ انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ لیکن اللہ کا سننا اور انسان کا سننا یہ دونوں برابر نہیں ہے، اور ان میں اتنا فرق ہے کہ اس وقت دنیا میں ارب آوازیں پیدا ہو رہی ہوں، کیونکہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس کراچی شہر میں اس وقت کتنے موٹر سائیکل چل رہے ہیں، کتنے رکشے چل رہے ہیں، کتنی کاریں دوڑ رہی ہیں، کتنی بسیں رواں دواں، اور کتنے دکانوں پہ دکاندار سے بات کر رہے ہیں، کتنے سیر تفریح میں لگے ہوئے۔ یہ ساری کراچی میں جتنی آوازیں ہیں اس وقت ہمیں کوئی سنائی دے رہی ہے بھائی؟ اس میں انسان سنتا تو ہے لیکن اس کے سننے کا دائرہ بہت تھوڑا۔ اب اس ہم چلو باہر کو تو چھوڑو، یہ ہماری مدنی مسجد، اس میں ماشاءاللہ 20 25 30 ہزار کتنے انسان ہیں، کتنے خاموش بیٹھے، کتنے بول رہے اور کتنے چل رہے اور کتنے کیا کر رہے، یہ ہمیں اس مدنی مسجد کی بھی ساری آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ ایک محدود دائرہ ہے، اس سے باہر کی نہیں سنائی دیتی، اس سے نزدیک کی نہیں سنائی دیتی۔ انسان سننے میں بہت ناقص اور ادھورا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو بھی سمیع بصیرا کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا سننا اتنا بڑا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اولین اور آخرین جتنے انسان آ چکے خرب وہ سارے، اور جتنے آئندہ آنے والے ہیں وہ سارے، اور جتنے جنات دنیا سے جا چکے وہ سارے، جتنے جنات آگے آئندہ آنے والے ہیں، یہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے انسان، سارے جنات، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آج جو مانگو گے تمہاری ہر مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ تو اب ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق اللہ سے مانگنے میں آزاد بنا دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ جس کی اس مدنی مسجد کے قریب دکان ہے وہ کہے گا اللہ میری بندر روڈ پہ 50 دکانیں چلا دے، اور جس کی بندر روڈ پہ دکانیں ہیں وہ کہے گا اللہ میری لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد اور پشاور سب جگہ میری 500 دکانیں چلا دے۔ جس کا ایک کارخانہ ہے وہ کہے گا اللہ میرے 100 کارخانے بنا دے۔ جو سائنسدان ہے وہ کہیں گے اللہ ایک سورج ہے مجھے 5 سورج اور بنا کے دے دے۔ کوئی سائنسدان یہ کہے کہ اللہ مجھے 800 چاند بنا کے دے دے۔ کوئی ستارے اللہ سے مانگ لے، کوئی حکومت مانگ لے، زمیندار اپنی سمجھ کے مطابق 100-200 ٹریکٹر مانگ لیں، ہر ایک کو مانگنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھٹی دی جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر وہ سارے کے سارے اللہ کے اپنی بات سنانا چاہیں ان کو لائن اور قطار بندی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے۔ ہم سے تو اگر 10 آدمی بات کریں تو فوراً کہتے ہیں یار لائن بناؤ، ہم سب کی ایک وقت میں نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اولین اور آخرین اور انسانوں اور جنات